جی ابھی میں اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اور مسلسل ہم تقریباً وہاں پر کوئی 2.5-3 گھنٹے کھڑے رہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر چل رہی تھی جنرل فیض کے حوالے سے یا دیگر، تو مقصد ان کا یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم آ سکے، اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں۔ فوکل پرسن انتظار بھائی ہیں، ان کو بھی روک لیا، کسی بندے کو نہیں جانے دیا۔ ایک وکیل کو انہوں نے صرف جانے دیا، سلمان صفدر کو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیگل بات کرتے ہیں، اور وہ روسٹم کے اوپر ڈیفینیٹلی مصروف ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ صحافی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت صحافیوں کے پاس تو نہیں کھڑے ہوتے کہ خان صاحب کیا ہو، کیونکہ وہ آگے جا کر پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا موقف باہر نہ آئے، اور خان صاحب نے آج جو عندیہ دیا ہے، انہوں نے جو کہا ہے کہ فیض کی گرفتاری کے اندر جو ان کا دل ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں مجھے بھجوایا جائے۔ دیکھیں صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر فیض کو اٹھاتے ہیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اٹھاتے ہیں یا کسی اور کو اٹھاتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے، کسی صورت عمران خان صاحب کو کمپرومائز کیا جائے۔ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 88 لوگ ہمارے اس وقت بھی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، غیر انسانی رویہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ 1 سال ہو گیا، 1 سال کے اوپر وہ فزیکل ریمانڈ کے اوپر، جو کسی قانون نیب ہے نا، نیب کا 40 دن کا ریمانڈ ہے، باقی ہے نا ان کا روٹین میں 14 دن ہوتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ 1 سال سے فزیکل ریمانڈ کے اوپر ان کے فیصلے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہی ادھر سے اسٹے ختم ہو تو فوری فیصلہ سنا دیا جائے۔ نمبر 2 میں بات کرنا چاہوں گا کہ این او سی ہو یا نہ ہو، اب کیونکہ این او سی انہوں نے دی ہے، اور این او سی دینے کے بعد انہوں نے ہمارا جلسہ جو ہے وہ کینسل اگر کرنے کا کوئی ان کا پلان ہے تو پی ٹی آئی ہر صورت کرے گی۔ ہمارا ڈیسیجن ہے اس دفعہ کہ یہ پرامن احتجاج، جلسہ، جلوس، ریلی ہمارا حق ہے۔ باقی جماعتیں اگر آ کر یہاں پر بیٹھ سکتی ہیں نا، جماعت اسلامی اور دوسری، تو ہمارا بھی حق ہے۔ تو ہم انشاءاللہ 22 تاریخ کو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو یہ ڈینٹونک یا دوسرے تیسرے جو آج بیانات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد تو آپ ہیں۔ آپ لوگوں نے جو 90 دن کا ٹائم تھا الیکشن نہیں کروائے، دھاندلی زدہ الیکشن کروائے، ڈاکہ ڈالا، لوگوں کو اغوا کیا، گرفتاریاں کی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور اب آ کے لوگوں کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ رؤوف حسن کا مجھے دکھا دینا کہ کیا وہ جو اسکرین شاٹ چلا رہے ہیں کیا وہ جینون ہے، اور اگر جینون ہے تو اس کے اندر کیا اس نے ملک بیچنے کی بات کر دی ہے۔ یعنی آپ اپنے محب وطن پاکستانی شہریوں کو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے وہ سارے غدار ہیں۔ اور آڈیو لیک کے کیس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آج کا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آڈیو لیک کیا تھا کیس، خوسا صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی ایک بات چیت جو ہے اسے لیک کر کے میڈیا پہ اچھالا گیا صرف اور صرف ہراساں کرنے کے لیے۔ اب ہوا کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس ستار صاحب نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مداخلت نہ کی جائے، اور انہیں میسج بھجوایا گیا کہ اگر وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو نتائج بھگتیں گے۔ اور انہوں نے پھر کھلے عام بتا دیا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہاں پر جناب پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر کارروائی مزید نہ بڑھائی جائے، تو لہٰذا یہ جو بی بی صاحب اور خوسا صاحب کی جو آپس میں بات چیت تھی ہو سکتا ہے انہوں نے خود ریکارڈ کر کے میڈیا کے اوپر دی ہو۔ یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی، حد ہوتی ہے کسی ایک چیز کی۔ القادر ٹرسٹ کیس لگے ہی نہیں ہے اور قاضی صاحب بیٹھ کے ریمارکس دے رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر پی ٹی آئی کے کیسز سے خود کو علیحدہ کریں۔ ہم عدم اعتماد کی درخواست دے چکے ہیں، اور میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی بتانا چاہتا ہوں، میرے حلقے کا وہ ووٹر ہے، اس کی بیوی نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے، اس کے بچوں نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے، اور میں نے اسے سینکڑوں کی لیڈ سے اسے گاؤں سے ہرایا کیونکہ اس نے پوری مخالفت کی ہے میری وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت قوم کے ادھر کھڑی ہے، عوام کے ادھر کھڑی ہے، ان کے گھر والے کے ادھر کھڑے ہیں۔ یہ کہنا یہ لاقانونیت، ظلم کے اوپر نافذ جبر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ فی الفور، آپ اور تمام ممبران فی الفور استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کے گھر جائیں۔ آپ ملک کے اندر جو آپ نے ظلم کیا ہے، کمشنر راول پنڈی جو اس کا بیان ہے وہ ساری باتوں کی انڈورسمنٹ کر رہا ہے، اور انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ بھی انڈورسمنٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے تو کمشنر راول پنڈی کو کسی جگہ کے اوپر پیش نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو ان کا پردہ چاک ہوگا۔ اگر قاضی صاحب سچے ہیں، خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہیں، تو پھر پیش کریں، پھر کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ کوئی سوال ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حسن ایوب نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں رپورٹر ہوں اور میں خبر یہ جینون ہے، جب سے فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں عمران خان کا بی پی 180 سے نیچے آ ہی نہیں رہا۔ نہیں دیکھیں، وہ جو حسن ایوب ہے نا، میں اسے صحافی نہیں مانتا،
वो किस तरह से नहीं मानते। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर भाई आपने लिखाना है तजिया निगार या सहाफ़ी, तो फिर आप ऐसा करें कि आप दोनों तरफ रिमार्क्स दें, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि गरीदा हो या ये हो कि एक जमात को टारगेट किया जाए। अगर आप इतराज़ है हमारे ऊपर, हमने कुछ गलत चीज़ें की हैं तो ठीक है, आप हर रोज़ बैठ के फलाना अडयाला जेल का चांसर, कभी कोई ट्वीट करते हो, कभी कोई अपनी जो है आपका ट्विटर अकाउंट ज़ाहिर उगलता है और लिखे लिखाए इन लोगों को ट्वीट आते हैं, क्योंकि ये किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया जानती है कि ये रिपोर्टर के लबादे में खुद कोड़े हुए, खुद को समझते हैं कि हम साफ़ी और कहेंगे और हमें इज़्ज़त देंगे। इनका ट्विटर अकाउंट देखो ना, जो ट्वीट करते हैं नीचे लोग गालियाँ देते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे बेशर्मी के साथ फिर भी रात को उनको सुकून से नींद आ जाती है। मेरे अंदर तो, मुझे तो कोई एक गाली निकाले तो मुझे वहम बना रहता है और मैं उसका जवाब देता हूँ कि भाई मुझे बताओ मैं कैसे गलत हूँ। लेकिन सारा दिन गालियाँ लेते हैं, शायद तरबियत के अंदर कोई। अच्छा पंजोदा साहब, ये बताइएगा कि जलसे के हवाले से आपने बात की है, क्या लगता है आपको, जो एक जलसा है, दूसरी तरफ 30 या 31 तारीख को गालिबान तलबा तहरीक का भी ऐलान कर रखा है तलबा ने, ISF ने, तो क्या इस जलसे के बाद तहरीक की तरफ PTI बढ़ेगी और आप लोग इसको बिल्कुल ऑन कर रहे हैं इस तारीख को? देखें, तलबा जो हैं वो निकलें और रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। जो भी रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होता है, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप जलाओ करें, आग लगाएं। हाँ, उन तलबा के ऊपर शेलिंग करके या खुद आग लगा कर उन्हें डाला जाए कि उन्होंने आग लगा दी है, तो ये एक वही 9 मई वाला प्लान होगा। लेकिन पुरअमन मुल्क, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो। हमारा तो नारा ही इंसाफ का है, हमारा तो नारा ही खुशहाली का है। तो जो खुशहाली का नारा लेकर चले हों, लोग इसी वजह से साथ खड़े हैं। अगर हम दहशतगर्द होते तो लोग कहते भाई हमने तो दहशतगर्दों, क्योंकि लोग तो महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। और अगर आप समझते हैं कि फायर वाल, अब देखें वो कल एक हलफ दे रही थी, कोई तर्जुमान थी या कौन थी, पत्नी आई थी, ठीक है, तो वो कह रही थी कि मैं हलफ देती हूँ कि इंटरनेट हमने बंद नहीं किया या स्लो नहीं किया। भाई कितना झूठ बोलते हैं। पहले अता तारड़ ने आकर बयान दिया, उसने कहा कि कुछ हमारी तरफ से ट्विटर के ऊपर बैन नहीं है। बाद में वही वहाँ पर स्टेटमेंट दी जाती है अदालत के अंदर के मुल्क के अंदर जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है बड़ा जहर उगला जाता है और हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खदशात हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये बेसिकली झूठे हैं जिनकी बुनियाद ही फार्म 47 की हो। उन्होंने क्या बात करनी है? अगर ये देखें, इनकी सबसे बड़ी जो चोरी की मिसाल है ना, वो ये है कि जो इन्होंने आज बंदिश। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि इस वक्त आप जलसा करने जा रहे हैं 22 अगस्त को, उससे पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर लिस्टें आ गई हैं, पूरे पाकिस्तान से आपके कारकुनों की लिस्टें आ गई हैं। लाहौर से 2000 बंदा है, इस्लामाबाद से 383 है, 700 के करीब रावलपिंडी, तमाम तक डिस्ट्रिक्ट जो है लिस्टें बन चुकी हैं। कारकुनों को जो है उनको नज़रबंदी करने की लिस्टें आ रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसके बावजूद भी जलसा होगा? आसान काम है, नादरा के पास सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड निकाल कर एक तरफ से शुरू हो जाएं। पूरे पाकिस्तान को तो वैसे ही आपने जेल बनाया हुआ है, तो उठाते जाएं। फिर मेरा ख्याल आपके पास क्या कोई जगह होगी कि जहाँ पर आप लोगों को रख सकें? लिस्टों का क्या है? लिस्टें तो पहले भी मौजूद हैं, लोगों के नाम है तो सारे फिर रहे हैं। क्या आप लिस्टें बना कर डरा कर समझेंगे कि लोग पीछे हट जाएंगे? मैं आपको वाज़ेह अंदिया दे रहा हूँ। आज